آخر کار لبنان میں بھی سیز فائر ہو گیا، اور یہ جو اسرائیل نے لبنان میں سیز فائر کیا ہے، بظاہر تو یہ سیز فائر صرف 10 دن کے لیے ہے، لیکن امید ہے کہ اس میں ایکسٹینشن ہو جائے گی۔ اور اس سیز فائر کی اہمیت یہ ہے کہ اگر لبنان میں اسرائیل سیز فائر نہ کرتا تو پھر امریکہ اور ایران کے درمیان جو مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ہے اس کو نتیجہ خیز بنانا بہت مشکل ہو جاتا۔ یہ جو امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ہے، اس کے بارے میں اب پوری دنیا میں یہ واضح ہو چکا ہے۔ تمام دنیا میں جو انٹرنیشنل لاء کے ایکسپرٹس ہیں، انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے ایکسپرٹ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس رواں صدی کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے، کیونکہ پچھلے 49 سال سے امریکہ اور ایران کے درمیان ایک بہت ہی کشیدہ صورتحال تھی، اور پاکستان کی جو ایک ڈپلومیٹک ایفرٹ ہے، ایک سفارتی کوشش ہے، اس کی وجہ سے اب امریکہ اور ایران کے درمیان ایک بڑا بریک تھرو ہونے والا ہے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو کچھ دن پہلے تک ایران کو دھمکیاں دے رہے تھے، اب وہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ شاید میں بھی ایران کے ساتھ مذاکرات میں شرکت کے لیے پاکستان چلا جاؤں اور معاہدے پہ میں خود ہی دستخط کر دوں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ صرف اب ایران میں نہیں بلکہ مختلف جو خلیجی ممالک ہیں، مختلف جو عرب ممالک ہیں، وہاں پر بھی پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں۔ اور اس وقت جو سب سے زیادہ پریشانی ہے وہ بھارت کی حکمران جماعت بی جے پی اور آر ایس ایس اور ان کے جو حامی میڈیا میں ان کے جو بغل بچہ ہیں، ان کو بڑی پریشانی ہے کہ یہ پاکستان کو اتنی زیادہ اہمیت کیوں مل رہی ہے، کیونکہ انہیں خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ اگر پاکستان کا سفارتی قد بہت زیادہ بلند ہو گیا تو وہ دن دور نہیں جب پاکستان پوری دنیا کو مسئلہ کشمیر کے حل کی طرف بھی متوجہ کرے گا۔ اور اس وقت امریکی میڈیا میں، یورپی میڈیا میں، جو مڈل ایسٹ کا میڈیا ہے، وہاں پر ایک سوال پیدا ہوا ہے اور اس پہ بڑی بحث ہو رہی ہے کہ یہ پاکستان جو ہے، جس کو ہم صرف کچھ عرصہ پہلے تک اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے، یہ اتنا اہم کیوں ہو گیا ہے۔ خود پاکستان میں بھی بہت سے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی یہ پاکستان میں ایسی کیا بات ہے کہ امریکہ بھی پاکستان پہ اعتماد کر رہا ہے اور ایران بھی پاکستان پہ اعتماد کر رہا ہے، امریکہ کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی پاکستان کی تعریف کر رہا ہے اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان بھی پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں۔ یہاں پر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ پاکستان کی اہمیت میں اضافہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب 28 فروری کو اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ کیا تو دونوں کا یہ خیال تھا، اسرائیل اور امریکہ دونوں کا یہ خیال تھا کہ جس طرح ہم نے وینزویلا میں چٹکی بجاتے میں رجیم چینج کر دی، تو اسی طرح ایران میں بھی ہم ان کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کو شہید کریں گے اور پوری جو ایرانی حکومت ہے، پورا جو ایرانی رجیم ہے، یہ کولیپس ہو جائے گا اور جناب ہم ایران میں رجیم چینج کر لیں گے۔ اور اس مقصد کے لیے آپ جانتے ہیں کہ کردوں کے ذریعے اسلحہ بھی ایران کے اندر پہنچا دیا گیا تھا اور ایران میں ایک خانہ جنگی کا منصوبہ تیار تھا۔ لیکن ہوا کیا کہ جب آیت اللہ علی خامنئی صاحب کو شہید کیا گیا تو ان کی شہادت کے بعد ایرانی قوم متحد ہو گئی۔ اس کے بعد بہت سے ایرانی رہنماؤں کو شہید کیا گیا، علی لاریجانی صاحب کو شہید کیا گیا۔ پھر ایران میں ایک گرلز سکول جو ہے اس پر امریکہ نے میزائل مارا، وہاں پہ 170 بچیوں کو شہید کر دیا۔ تو یہ جو شہادتیں تھیں، ان شہادتوں نے ایرانی قوم کو متحد کر دیا، اور یہ جو اتحاد تھا، اس اتحاد کے باعث ایرانی قوم جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ کے حملوں کے سامنے کھڑی ہو گئی، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم اپنا خون بہائیں گے، قربانیاں دیں گے، اپنی جانیں قربان کریں گے، لیکن اسرائیل اور امریکہ کے سامنے ہم سرنڈر نہیں کریں گے، ہم ہتھیار نہیں پھینکیں گے۔ یہ جو اتحاد تھا، اس اتحاد نے، اس بہادری نے امریکہ کو حواس باختہ کر دیا، کیونکہ جب ایرانیوں نے امریکہ کے F-15 جہازوں کو بھی گرانا شروع کر دیا، ان کے ہیلی کاپٹروں کو بھی گرانا شروع کر دیا، اور جو خلیجی ممالک میں امریکہ کے فوجی اڈے تھے ان کو تباہ و برباد کر دیا، امریکہ کو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچایا،
امریکی فوجیوں کی لاشیں تابوتوں میں واپس امریکہ جانی شروع ہو گئیں تو ٹرمپ کو احساس ہوا کہ یہ تو نیتن یاہو نے میرے ساتھ فراڈ کر دیا، دھوکہ کر دیا۔ اس نے تو کہا تھا چٹکی بجاتے میں ایران میں رجیم چینج ہو جائے گا، یہ تو میرے جہاز گرا رہے ہیں، میرے ہیلی کاپٹر گرا رہے ہیں، میرے فوجیوں کو مار مار کے تابوتوں میں واپس امریکہ بھیج رہے ہیں۔ یہ وہ موقع تھا جب ٹرمپ کو پاکستان کی یاد آئی، اور پھر ٹرمپ نے سوچا کہ میں کیسے نکلوں اس جنگ میں سے، تو اس نے پاکستان سے رابطہ کیا۔ اب ٹرمپ نے پاکستان سے رابطہ کیوں کیا؟ ٹرمپ نے پاکستان سے رابطہ اس لیے کیا کہ ٹرمپ کا یہ خیال تھا کہ جو پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت ہے اس کے ایران کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، کیونکہ پچھلے سال بھی جب امریکہ نے اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تھا تو پاکستان کی جو سیاسی اور فوجی قیادت ہے اس نے ایران کی حمایت کی تھی، ایران پر حملے کی مذمت کی تھی، اور ایران کی جو اس وقت حکومت ہے اس کے ساتھ انہوں نے بڑے اچھے تعلقات بنا لیے تھے۔ تو ٹرمپ کا خیال تھا کہ پاکستان ہی ہے اس وقت اس خطے میں، کیونکہ ایران کے ارد گرد جو ممالک ہیں وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ ایران کو کنونس کریں کہ جی آپ امریکہ کے ساتھ بات چیت کریں۔ اب ٹرمپ جو ہے اس نے ایک طرف تو پاکستان سے درخواست کی، دوسری طرف وہ ایرانیوں کو دھمکیاں بھی دے رہا تھا، تو پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت جو ہے اس نے ایران کے ساتھ رابطہ کیا۔